بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں محمد بلال اپنی آواز کے دوش پر آپ کی سماعتوں تک رسائی حاصل کرتے ہوئے گوش گزار ہوں کہ آج کی مارننگ اسمبلی میں عسکریہ اسکول کالج و کیمپس میں اپنے سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، اب میں جناب محمد دانش سر سے ملتمس ہو کے بچوں کو نماز کا سبق پڑھائیں۔ سر محمد دانش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما صلیت، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما بارکت، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ۔ حاضرین محترم، جب انسانیت کی کشتی خود غرضی اور مفاد پرستی کے بھنور میں پھنس چکی تھی، عقل کی روشنی فنا اور تمیز کا اجالا عنقا ہو چکا تھا، بے زبان پتھر مسجود اور بے اختیار شجر معبود بنا دیے گئے تھے، ہر طرف شرک و فسق کی دھول اڑ رہی تھی، تب محبت الہیہ کو جوش آیا۔ رب کریم نے غار حرا کی تاریکیوں میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لارب کتاب کا نزول فرمایا۔ قرآن کیا نازل ہوا، روح کی بیماریوں کو شفا مل گئی، عصیاں اور بت پرستی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ اب انوار قرآن سے مستفید ہونے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب سر محمد ادریس کو، آپ آیات قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں۔ سر محمد ادریس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ سورہ بقرہ کی یہ دو آیات، آیت نمبر 45 اور 46 ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات جو ہم نے پڑھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں روکا گیا تھا یہودیوں کو کہ بھئی حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، حق کو چھپاؤ نہیں، اسی طرح نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، لوگوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھو۔ اور ایک اور بری عادت سے روکا گیا تھا کہ جب کسی دوسرے کو تم نیکی کا کہتے ہو اور یا برائی سے روکتے ہو تو پھر خود اپنے آپ کو اس وقت کیوں بھول جاتے ہو؟ اس لیے ان سے کہا گیا تھا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم خود کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ تو اس کا تو اثر یہ نکلنا چاہیے تھا کہ تم خود پہلے عمل کرنے والے ہوتے، لیکن خود بعمل بننے کے بجائے صرف لوگوں کو کہنے کی حد تک باتیں کرتے ہو، لوگوں کو روکتے ہو، چاہتے ہو کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ ساری باتیں جو پہلے گزری، یعنی انسان حق بات کہے، حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرے، نماز صحیح پڑھے، زکوٰۃ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں دے، اور اسی طرح جب بات کرے تو خود بھی اس پر عمل کرے اور لوگوں کو بھی عمل کی دعوت دے، تو اس میں جو بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ رکاوٹ دو چیزیں ہیں: مال کی محبت، جسے حب مال کہتے ہیں، اور عہدے، مرتبے، مقام کی محبت، حب جاہ جسے کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بری عادتیں انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان صحیح عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج کی آیات میں ان دونوں بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ صبر کا ایک تو عام سا معنی ہے نا، ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب صرف یہ ہے کہ تکلیفیں، پریشانیاں آ جائیں تو اس پہ صبر کرے، یعنی شکوہ شکایت اللہ سے نہ کرے اور اللہ کے سامنے درخواست کرے کہ اس مسئلے کو حل کر دیں، یہ صبر ہی ہے۔ لیکن صبر کے معنی صرف اتنے نہیں ہیں۔ صبر کا اصل معنی اگر بہت مختصر لفظوں میں کہا جائے تو وہ تو یہ ہے کہ کسی چیز پر ڈٹ جانا، یعنی ایک کام کرنا ہے، پتہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اس کام میں کئی رکاوٹیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، لیکن اس نے طے کر لیا کہ نہیں، کرنا ہی کرنا یہ کام۔ اور اگر اس کو ذرا تفصیل سے عرض کیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ جتنے نیکی کے کام ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، وہ سب کرنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے۔ صبر کے بغیر روزہ نہیں رکھا جاتا، صبر کے بغیر نماز نہیں پڑھی جاتی، صبر کے بغیر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صبر کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، مثلا آپ دیکھیں نماز پڑھنی ہے، نماز شروع بھی کرنا مشکل ہے، نماز شروع کر لیتا ہے، اس کے بعد بھی اگر صبر نہیں ہے مزاج میں تو پھر جلدی سر سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ساری نماز کا بالکل بیڑا غرق کر لیتا ہے۔ تو نیکی کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ اسی طرح جتنے گناہ ہیں ان سے بچنے کے لیے انسان کو صبر کی ضرورت ہے۔ صبر ہوگا، یعنی جی تو چاہتا ہے ایک چیز دیکھوں، اب صبر کرے گا تو وہ چیز نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ پتہ ہے کہ اس کا دیکھنا گناہ ہے۔ جی چاہتا ہے کہ یہ کھا لوں، اب پتہ چلا کہ یہ تو حرام چیز ہے، اللہ نے اس کو کھانا منع کیا ہے، اب رکے گا تبھی جب صبر کرے گا۔ تو یہ سارے معاملات جس کو ہم نے دو لفظوں میں کہا کہ حب مال بھی تب ختم ہوتی ہے جب صبر کرتا ہے،
اور حب جا تو آگے نماز میں بھی آ رہی ہے، وہ بھی ختم کرتی ہے انسان کی حب جا کو۔ یہ جب حب مال پیدا ہوتی ہے نا کسی میں، تو پھر کنجوس بھی ہوتا ہے، پھر وہ بخیل بھی بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر خود غرضی، یعنی بس جو میں چاہتا ہوں نا وہ ہونا چاہیے، نتیجتاً پھر ملاوٹ بھی کرے گا، ناپ تول میں کمی بھی کرے گا، رشوت بھی لے گا، مکر و فریب، دھوکہ، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور ایک نقصان اور ہوتا ہے حب مال کا کہ بے چین ہوتا ہے، پیسہ تو بہت ہے، دل ہی نہیں بھرتا، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ اس بے چینی کے نتیجے میں کہ بس مال بڑھ جانا چاہیے، پھر ظالم بن جاتا ہے، پھر اپنے رشتے بھی بھول جاتا ہے، اپنے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، لوگ بھائی بھائی کو مار دیتے ہیں، بہنیں بھائیوں کو، بھائی بہنوں کو، رشتے داروں آپس میں لوگ مارتے ہیں، اولادیں ماں باپ کو اور ماں باپ اولادوں کو مروا دیتی ہیں۔ یہ عام دنیا میں اب تک ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ اس مال کی محبت ہے جس نے پوری دنیا میں یہ جتنی لڑائیاں فسادات ہیں، اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو مال کی محبت ہے جو انسانوں سے یہ کام کرواتی۔ اسی طرح پھر تکبر بھی پیدا ہوتا ہے، پیسہ آتا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے کچھ الگ چیز سمجھنے لگ جاتا ہے، اور دوسروں کے حقوق بھی غصب کرتا ہے، اور اسی طرح جب خود یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں، اس سے بھی کبر پیدا، جب چاہتا ہے کہ بس میرا ہی نام ہونا چاہیے، میرا بڑا مرتبہ، میرا مقام، میں جہاں جاؤں مجلس میں مجھے اچھی کرسی، اعلیٰ کرسی، بلکہ وہ جو صدارت کی کرسی ہے وہاں مجھے بٹھانا چاہیے۔ اب اس کے لیے پھر نتیجتاً دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور فراڈ کرتا ہے، اور یہ جتنی کرپشن مشہور ہے کہ ووٹنگ میں یہ ہو گیا، فلاں چیز میں یہ ہو گیا، فلاں معاملہ یہ ہو، یہ سارے کے ساری چیزوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے پیچھے دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، حب مال اور حب جاہ۔ تو اللہ نے یہاں ان کا علاج بتایا کہ دیکھو صبر سے مدد حاصل کرو، صبر کرو، یعنی تم دیکھ لو کہ جو بھی کام کرنا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، اگر حرام ہے اور جی چاہ رہا ہے تو صبر کرو، اللہ کے حکم کے اوپر ڈٹے رہو، اور اگر حلال ہے اور تمہارا جی نہیں چاہ رہا، یعنی زکوٰۃ دینی ہے اور تمہارا جی نہیں چاہ رہا، تو صبر کرو، ڈٹے رہو، اور اللہ کی راہ پہ زکوٰۃ کو خرچ کرو، اپنے نفس کو کنٹرول کرو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ نماز انسان کی حب، اگر صحیح نماز پڑھی جائے تو یہ حب جاہ اس کو بھی توڑتی ہے، اس لیے کہ نماز جب ایک ہی صف میں آدمی کھڑا ہوتا ہے، کئی طرح کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کا اثرات جی نہیں چاہتا میرے ساتھ غریب سا آدمی کھڑا ہوا ہے، لیکن کھڑا ہو جاتا ہے جب، تو اب اسے اگر صحیح طریقے سے یہ نماز پڑھ رہا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا مزاج ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے کبر ختم ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سامنے سب ایک ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے تقسیم کر دی ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے دی ہے، کسی کو کوئی چیز دے دی ہے، کسی کو چھوٹا مرتبہ دیا ہے، کسی کو بڑا مرتبہ دے دیا ہے، لیکن اصل میں اللہ کے سارے بندے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بار بار جب 5 مرتبہ اپنی پوری بھرپور عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس سر ہوتا ہے، یعنی اور چہرہ ہے، اور اس میں بھی ماتھا ہے، تو جب کھڑا تھا وہ بھی ایک عاجزی تھی، ہاتھ باندھ کے بالکل عاجزانہ، پھر حکم ملا جھک جاؤ، جھک گیا، رکوع میں چلا گیا، بھی ایک عاجزی تھی، اور جب اگلا حکم ملا کہ اپنا جو چہرہ ہے اور چہرے کی بھی قیمتی ترین چیز پیشانی ہے اس کو بالکل نیچے زمین پہ جا کے رکھ دو، تو اپنی بھرپور عاجزی کا اظہار کرتا ہے انسان، تو اس سے آہستہ آہستہ اس انسان کے اندر سے وہ کبر ٹوٹتا ہے، اس کا بڑائی اس کی ٹوٹتی ہے کہ کوئی بڑا نہیں، ایک ہی ذات بڑی ہے، بار بار نماز میں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر حالت کے بدلنے پہ یہ بار بار کہتا ہے کہ اللہ تو ہی بس بڑا، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو یہ اگر توجہ سے صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کے اندر سے حب جاہ بھی ختم ہوتی ہے، تو نتیجتاً جب ان دونوں بیماریوں کا علاج ہوگا تو پھر اللہ کے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا مدد مانگو کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ آگے ایک بات بتائی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ جو نماز ہے نا، ہا کو دونوں طرح لیا گیا ہے کہ مراد نماز ہے، یا یہ پوری جو پیچھے بات ہوئی ہے کہ صبر کر کے اور نماز پڑھ کے، یعنی اپنے حب جاہ اور حب مال پہ کنٹرول کر کے اللہ کے دین پر چلنے کی جو صلاحیت حاصل کرنا ہے،
اس کا یہ جس سے نماز اور صبر سے جو مدد حاصل کرنا ہے، اس سارے کیفیت کی طرف بھی ہاتھ کو لٹایا گیا ہے کہ یہ ساری کیفیت ہی بڑی بھاری ہے۔ یا نماز، عام طور پہ لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ نماز کے ذریعے نماز جو ہے یہ بڑی بھاری ہے، یعنی نماز پڑھنا بڑا بوجھل ہوتا ہے، بڑا مشکل۔ لیکن ایک اللہ نے آگے استثناء کیا کہ ان پر نہیں، اور وہ کون ہے؟ فرمایا الا علی الخاشعین، سوائے خشوع کرنے والوں کے، یعنی جو دھیان سے اور عاجزی کے ساتھ قلبی سکون اور انکساری کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ باقی ان کے علاوہ جن کے اندر خشوع نہیں ہے، جن کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس نہیں ہے، ان کے لیے نماز بھاری ہوتی ہے، ورنہ جن کے اندر خشوع ہے ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ اور وہ خشوع ہے، اللہ نے فرمایا الذین یظنون، وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کس چیز کا؟ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ بے شک وہ ملیں گے کس سے؟ اپنے رب سے۔ یہ جو اللہ کے سامنے حاضری کا یقین ہے، جو اللہ سے ملنے کا یقین ہے نا، یہ انسانوں کی زندگیوں کو بدلتا ہے، اور یہی انسان کے اندر خشوع پیدا کرتا ہے، اسی لیے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، تو پھر جو بھی کام کرتا ہے اس کام کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ سب سے پر اثر دوائی، پر اثر نسخہ جو انسانوں کے مزاج کو بدل دے، وہ یہ اللہ کے سامنے حاضری ہونے کا یقین ہے۔ بس جتنا یہ یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسے جواب دینا ہے، اتنا انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نماز بھاری تو ہوتی ہے لیکن خشوع والوں کے اوپر نہیں بھاری ہوتی، اور وہ کون ہے؟ ان کی نشانی بتائی کہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں ملنا ہے کس سے؟ اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی انہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو جب احساس یہ یقین کی کیفیت کو پہنچ جاتا ہے کہ اتنا پختہ یقین ہے کہ بس جیسے سب کچھ سامنے کی بات ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے، تو جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس سے ملنا ہے، تو پھر اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ جب خشوع پیدا ہوتا ہے تو نماز پھر بھاری نہیں ہوتی۔ تو نماز اور صبر کے ذریعے فرمایا گیا کہ لوگوں مدد حاصل کرو تاکہ یہ حب جاہ اور حب مال ختم ہو اور اللہ کے احکامات پر انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ حضرات ذی وقار۔ آخر میں اسکول حاضہ کے افنان احمد کو اظہار خیال کی دعوت دیتا ہوں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے پاکستان اور دہشت گرد۔ افنان احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہیدوں کا لہو و خون ہے جس کی تجلی سے یقین افراد کی قوموں کے مستقبل سنوارتے ہیں۔ اسی کے تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صحبتیں بکھرتی ہیں، نئے سورج نکلتے ہیں۔ واجب الاحترام جناب پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ وطن عزیز پاکستان کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ یہ واحد نظریاتی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی۔ وہ نظریہ جو ہماری احساس ہے، ہماری شناخت ہے اور جو جہان میں ہماری فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔ اسی لیے قدرت کی یہ سوغات ہمیں بے پناہ قربانیوں کے بعد نصیب ہوئی۔ آزادی کی نیاں خون کی ندیاں پار کر کے ساحل مراد پر اتری۔ لاکھوں شہیدوں کا لہو عرش آزادی کی مانگ کا صندور بنا، تب جا کر اسلامیان سندھ ایک آزاد اور خود مختار قوم کی قلم میں ڈھل سکے، مگر ہمارا لہو پی کبھی غنیموں کو ہماری آزادی راس نہ آئی۔ چنانچہ ابلیس کی مچاریوں روز اول سے وطن عزیز کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے درپے رہے۔ سازشوں کا وہ زہر جو اس دھرتی کے رگوں میں سرایت کرتا رہا، ہمارا ایک بازو کاٹ کے بھی سیراب نہ ہوا۔ حسد کی یہ آگ جو کبھی راکھ بن کے سلگتی رہی، کبھی شعلہ بن کے
بھڑکتی رہی۔ اس کی تازہ ترین صورت دہشت گردی کا یہ افریت ہے جن نے افغانستان کے کوساروں کے پر توانائی یلغار کو بھی خوف سے جنم دیا اور وہاں آگ اور خون کا کھیل کھیلنے کے بعد ہیلے بہانے سرحد کے اس پار در آیا اور رفتہ رفتہ پورے ملک کو میدان جنگ بنا لیا۔ بم دھماکے، قتل و غارت، لوٹ مار، اغوا برائے تاوان اور خودکش حملے روز کا معمول بن گئے۔ پورے ملک پہ یہ یقینی سائے لہرانے لگے۔ پورا معاشرہ عدم تحفظ کا شکار ہو گیا۔ سول آبادی کا تو جینا ہی حرام ہو گیا۔ ہمارے دفاعی ادارے بھی دہشت گردی کی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکے۔ نجی اور سرکاری املاک کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ منبر و محرم خون شہیدوں سے گل رنگ ہوئے۔ بندرگاہ خدا سنگینوں کے سائے میں سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کوچہ بازاروں قتل گاہوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ جا بجا دفاعی تنزیات کو منظم حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ حتیٰ کہ GHQ بھی دہشت گردی کی زد سے محفوظ نہ رہ سکا۔ خود یہ شہر جس میں اب ہم روبرو ہیں اور جو سامان حرب و ضرب کی تاریخ کے اعتبار سے وطن عزیز کا حساس ترین شہر ہے، اسی نامراد دہشت گردی کا زخم خوردہ ہے۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ افواج پاکستان کے ساتھ ہے اور ان کی مکمل کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم جملہ مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ آج اسی کے ساتھ اسمبلی کا اختتام کمپلیٹ ہوتا ہے۔ بہت